اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الضمیر هو ما حل محل الظاہر مثل هو فإنه بدل من المحدث عنہ۔ ضمیر کیا ہوتی ہے، کتنی قسمیں ہیں ضمیر کی؟ سب سے پہلے ضمیر کی تعریف کریں گے، پھر اس کی اقسام کو بیان کریں گے۔ ضمیر متصل کیا ہے، ضمیر منفصل کیا ہے، پھر ان کی اقسام کیا کیا ہیں، یہ ساری تفصیلات جو ہیں اس درس میں آئیں گی۔ سب سے پہلے تعریف کر رہے ہیں کہ ضمیر کیا ہے۔ کہتے ہیں ضمیر وہ ہوتی ہے جو اس میں ظاہر کے قائم مقام ہو، اس میں ظاہر کو ہٹا کر ضمیر کو اس کی جگہ پر رکھا جائے، یہ ضمیر ہے۔ اور یہ ضمیر کس چیز کے بدلے میں ہوتی ہے؟ یہ ضمیر محدث و عنہ کے بدلے میں، جس کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، یہ ضمیر اس کے بدلے میں آتی ہے۔ مثلا زیدن کے متعلق آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے بدلے لفظ زید کے بدلے آپ ضمیر لے آئیں گے، ہوا وہ، ٹھیک ہے؟ یا خود متکلم ایک بات کر رہا ہے تو وہ اپنے نام کی بجائے وہ ضمیر لاتے انا وغیرہ۔ یہ الضمیر ہوا ما حل محل الظاہر، ضمیر وہ ہوتی ہے جو ظاہر کے قائم مقام ہو۔ مثل ہوا، جیسے ہوا ہے، فإنه بدل من المحدث عن، یہ محدث ان ہو کے بدلے ہوتی ہے، جس کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے اس کے۔ الضمیر و قسمان، ضمیر کی دو قسمیں ہیں، منفصل و متصل۔ منفصل وهو الذي يبتدأ به او يقع بعد الا، ضمیر منفصل وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے ابتدا کی جا سکے، یعنی اس کو مبتدا بنایا جا سکتا ہو، او یقع بعد الا، یا الا کے بعد آئے، وہ ضمیر منفصل ہوتی ہے۔ یعنی اس کی دو خاصیت ہیں گویا ضمیر کی۔ ضمیر منفصل کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے اور الا کے بعد بھی آتی ہے۔ وہو نائب، ہوا مبتدا، نائب خبر۔ ما نائم الا ہوا، الا کے بعد جو ہوا ہے ظاہر ضمیر منفصل ہے۔ متصل وهو الذي يكون كالجزء من الكلمة السابقة، ضمیر متصل گزشتہ اور سابقہ کلمہ کے جز کی طرح ہوتی ہے، گویا اس کی جز ہے، ملی ہوتی ہے نا جی۔ جیسے ضاربہ، ضاربہ کے اندر جو ہے جو ہا پڑی ہے، ہا ہو، یہ کلمے کی جز کی مانند ہے، ملی ہے اس کے ساتھ۔ اور کاف فی کتابے کا، کتابے کا کے اندر جو کاف ہے مخاطب کی، یہ ضمیر متصل ہے، کلمے کے جز کی طرح ہے۔ الضمیر المنفصل بحسب موقعہ من الاعراب قسمان، ضمیر منفصل اپنے اعراب کے مقام کے اعتبار سے دو قسموں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اعراب کے اعتبار سے ضمیر منفصل اعراب کے اعتبار سے دو قسموں پر مشتمل ہے، مرفوع اور منصوب۔ ضمیر منفصل مجرور نہیں ہوتی، فقط مرفوع ہوتی ہے یا منصوب ہوتی ہے۔ کیسے، کون سی ہے وہ ضمیر مرفوع؟ ضمیر مرفوع کے الفاظ یہ ہیں، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتنا، یہ مخاطب کے لیے آتے ہیں 6۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ غیب کے لیے آتے ہیں۔ متکلم کے لیے آتے ہیں انا اور نحنو۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، صرف ان کی دہرائی ہے بس۔ منصوب، ضمیر منصوب کیا ہوتی ہے؟ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ ہیں ایاک ایاکم ایاکم، ایاک ایاکم ایاکم، مخاطب کے ہیں
ایہو ایہم ایہم ایہا ایہم ایہم غیب کے 6 6 12، یا اور یا یہ متکلم کے 14 صیغ ہوتے ہیں نا۔ الضمیر المتصل بحسب اعرابه المحلی ثلاثۃ اقسام، کہ ضمیر متصل اپنے اعراب محلی کے اعتبار سے 3 قسم پر مشتمل ہے، یعنی ضمیر متصل کا جو اعراب وہ محلن ایک اعراب رکھتی ہے، ظاہراً تو نہیں ہے، محلن اعراب رکھتی ہے نا، ظاہراً چونکہ ضمیر پر اعراب نہیں آتا، محلن اعراب آتا ہے، یعنی وہ اعراب کے ایک محل پر ہوتی ہے، جر کے محل پر ہوگی، رفع کے ہوگی، نصب کے ہوگی۔ تو کہتے ہیں اس ضمیر متصل کے اعراب کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ ما یختص بالرفع، پہلی قسم وہ ضمیر متصل جو مختص ہے رفع کے ساتھ، صرف مرفوع آتی ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ وہ ہے تا، الف، واو، نون اور یا مخاطبہ، یعنی واحد مؤنث مخاطب کی جو یا ہے، یہ 5 ضمیریں یہ مختص ہیں رفع کے ساتھ، یہ ہمیشہ مرفوع آتی ہے، منصوب مجرور نہیں آ سکتی۔ تا جیسے قمتو میں، تو قمتو میں ہے ضمیر متکلم، الف جیسے قاما، واو جیسے قامو، قمنا جیسے نون جیسے قمنا کے اندر ہے، قومی یا مخاطب جو اس کے آخر میں ہے۔ یہ 5 ضمیریں جو ہیں یہ مختص رفع کے ساتھ نصب جر میں نہیں آتی، ہمیشہ مرفوع ہوتی ہیں۔ وما یشترک بین النصب والجر وهو ثلاثۃ، تیسری قسم ضمیر متصل کی وہ ضمیریں ہیں جو نصب اور جر کے درمیان مشترک ہیں، یعنی منصوب بھی آ سکتی ہیں، مجرور بھی آ سکتی ہیں، وہ 3 ضمیریں ہیں۔ پہلی یا متکلم، اکرمنی سیدی، اکرمنی میں جو نون ہے یا ہے، یہ یا منصوب ہے، ضمیر منصوب متصل ہے۔ سیدی میں جو یا پڑی آخر میں یہ مجرور متصل ہے، اکرمنی سیدی، میرا احترام کیا میرے سردار نے۔ کاف دوسری ضمیر مشترک جو نصب و جر کے درمیان ہے وہ کاف ہے، کاف مخاطب، کاف خطاب، اکرما کا، یہاں کا جو ہے یہ منصوب متصل ہے، سیدہ کا، سیدوں کا، یہاں پر جو کا ہے یہ مجرور متصل ہے۔ تیسری ہے ہا غائب، اکرمہ ہو میں منصوب ہے، سیدہ میں مجرور ہے، مضاف الیہ ہے۔ وما یشترک بین الرفع والنصب والجر، ضمیر متصل کی تیسری قسم وہ ضمیر ہے جو مرفوع، منصوب اور مجرور تینوں آ سکتی ہے۔ واو نا، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے نا ضمیر جمع متکلم، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، ربنا میں منصوب ہے، ربنا عفوا ربنا میں مجرور ہے، کو رب مضاف نا کی طرف، اننا میں منصوب ہے، اننا کا اسم ہے نا، سمعنا میں مرفوع ہے چونکہ ضمیر جمع متکلم کی فاعل ہے، سمعنا میں فاعل۔ فوائد، ہا مضمومۃ ابدا، جو ضمیر ہا ہے نا، انہوں نے وہ تیسری غائب کی بتائی ہے، ضمیر ہا اکرمہ، یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی اس کو مضموم ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر ہمیشہ ضم آتا ہے، خود اس کے اپنے اوپر ہمیشہ ضم آتا ہے، مگر چند مقامات پر۔ کب؟ اذا تقدمتها کسرۃ اور یا ان ساکنۃ، جب اس سے پہلے کسرہ یا یا ساکن آ جائے، فتکسر، پھر یہ مکسور ہوگی، قول کا جس طرح آپ کہتے ہیں عجب تو من لطف ہی فی نادی ہے، من لطف ہی، یہاں ہی جو ہے یہ مجرور ہے چونکہ اس سے پہلے کسرہ آ گیا، ونا فی نادی ہے، نادی ہے میں یہ مجرور ہے چونکہ اس سے پہلے یا آ گئی، یا ساکنہ۔ اور دوسرا مقام جہاں پر یہ ہا مکسور ہو سکتی ہے، مفتوح ہوتی ہے، اذا وقعت بعد الف، جب اس کے بعد الف آ جائے فتفتح، مفتوح ہوگی، جسے ضربہا۔ دوبارہ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ جو ہا ضمیر ہے، ضمیر غائب،
واحد کی یہ ہمیشہ مضموم ہوتی ہے، مگر دو مقامات پر یہ مضموم نہیں ہوتی۔ جب اس سے پہلے پہلا مقام کسرہ یا یا ساکن آ جائے تو مکسور ہوگی، اگر اس کے بعد الف آ جائے تو یہ مفتوح ہوگی۔ الاصل فی المیم التی ہی علامت جمع ذکور ان تکون ساکنہ، وہ میم جو جمع مذکر کی علامت ہے اس کی اصل یہ ہے کہ وہ ساکن ہو، غیر ان اذا اتصل بضمیر نصب تو ضم، اگر اس کے ساتھ ضمیر منصوب مل جائے گی تو مضموم ہوگی۔ وتشبع ضمتها فیتولد عنها واو، ضموں کو اشباع دیا جائے گا اور اس اشباع سے واو پیدا ہوگی۔ ضربتموہم یہاں پر جو میم ہے، منہ والی میم یہ جمع مذکر کی علامت ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر کی علامت ہے، یہ ساکن ہو جائے۔ ضربتم، ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، یہ جو میم ہے ساکن ہے نا، لیکن جب اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل ہو اس وقت یہ کیا ہو جائے گی، مضموم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ واو، اس کے ضمے کو واو کی طرح اشباع دیں گے اور واو بن جائے گی۔ ضربتموہم، جب ضمیر ملے گی ضربتموہم پڑھیں گے نا، واو ضمے کو اشباع دیں گے اور واو بنے گی ضربتموہم، یہ واو کوئی اور چیز نہیں ہے، اسی ضمے کا اشباع ہے۔ ضربتموہم اکرمتموہما۔ یا المتکلم یجوز فیہ السکون والفتح، یا متکلم میں سکون اور فتح دونوں جائز ہیں، الا اذا کان ما قبل الف و یا، ہاں اگر اس سے پہلے الف ہو یا یا ہو یا ساکن فیتعین الفتح تو مفتوح ہوگی۔ اسایا، مولایا، بنیا، اخیا۔ وانما تفتح فی مثل هذا الحال دفع الالتقاء الساکن، کیوں اس صورت میں یہ مفتوح ہوگی؟ اس لیے ہوگی تاکہ التقاء ساکنین لازم نہ آئے، دو ساکن اکٹھے لازم۔ عصایا میں مثلا یا بھی ساکن ہو اور الف پہلے ساکن ہے، دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں نا، لہذا انہوں نے یا کو فتح دی ہے۔ مولا یا میں بھی ایسے ہی، بنیا اخیا میں بھی۔ الکاف تفتح للمخاطب وتکسر المخاطبۃ وتضم لما عداہما، کہتے ہیں کاف مخاطب مذکر کے لیے مفتوح ہوگی، یا کا مخاطب مؤنث کے لیے مکسور ہوگی، یا کے، اور ان کے علاوہ باقی سب کے لیے مضموم ہوگی۔ اذا اتصل الى لدا وعلا بضمیر ابدلت من الالف فیہن یاء ساکنتان، اگر الا، لدا اور علا یہ چار کلمے جب یہ متصل ہوں کسی ضمیر کے ساتھ تو ان کے الف کو یا میں تبدیل کر دیا جائے گا یا ساکنہ میں، جیسے الیکا، الا، الا کے ساتھ کاف ملیے الیکا، یا کا فتح الف، فتح الف سکون میں بدل گیا ہے، یعنی یا کا الف یا ساکنہ بدل گیا ہے۔ لدیکم، لدا تھا، آخر میں اس کے کم ضمیر آئی ہے تو لدا کا جو الف ہے وہ یا ساکنہ بدل گیا۔ اس طرح علا، علیہم میں علا بھی یا ساکنہ میں اس کا لفظ بدل گیا ہے۔ یجوز فی ہوا و ہیا تسکین الہا بعد الواو والفا، ہوا اور ہیا جب واو اور فا کے بعد آ جائیں ان کی ہا کو ساکن کرنا جائز ہے، جس طرح واہ ہوا بھی پڑھ سکتے ہیں، واہ وا بھی پڑھ سکتے ہیں، واہ العظیم، فا ہوا بھی پڑھ سکتے ہیں، فہ وا بھی پڑھ سکتے ہیں، فہ وا علی ہدن، ٹھیک ہے، واو اور فا کے بعد جو یہ ہا ہے اس کا ساکن کرنا جائز ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم، کافی ہے۔